بنیادی طور کے اوپر یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو آپ نے سوال کیا کہ جنات کی اصل میں ابتدا کہاں سے ہوئی. یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنات انسان سے پہلے کی مخلوق ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ اللہ تعالیٰ نے کہا من قبل، انسانوں سے بہت پہلے. جب آپ نے ابلیس کا ذکر کیا تو ظاہر ہے وہ پہلے تھا تو آدم بعد میں تھے. بالکل ظاہری بات ہے. لیکن جنات بطور مخلوق بھی ایگزسٹ کرتے رہے ہیں اس دنیا کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر. انسانوں سے پہلے جنات تھے. پہلے جن کی تخلیق ہوئی ہے، انسان سے پہلے جن کی تخلیق ہوئی ہے. بلکہ اگر آپ قصہ ابلیس اور آدم میں چلے جائیں ڈیٹیل تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ابلیس کے اندر جو تکبر پیدا ہوا تھا وہ اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ اس نے جنات کو، یہاں پہ جو سرکش اور باغی جنات تھے زمین کے اوپر، اس کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ ان کو کچل دیا جائے. تو اس نے لشکر کشی کی اور وہ فاتح ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قریب کیا. اب یہ دیکھیں اس قریب کرنے کے بعد آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک حکم دیا کہ ابلیس کو کہ سجدہ کرنا آدم کو. یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا. یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. عبادت کوئی بندہ مخلوق کو سجدہ نہیں کر سکتی. یہ تعظیم کا سجدہ تھا. تعظیم سے مراد یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو، اس آدم کو بہترین تخلیق کیا. یہ اشرف المخلوقات. اب یہ ہے، اس سے پہلے تم تھے، اب یہ ہے، اب تم نے اس کی تعظیم کرنی ہے. اچھا یہ جو بات ہے یہ ابلیس کے اپنے جملے سے بھی نظر آتی ہے کہ عبادت کے سجدہ نہیں تھا. وہ کہتا ہے انا خیر منہ. انا، یہ جو انا ہے نا، یہ اردو کا جو انا ہے وہ بھی اسی سے ہے، انا سے عربی کی. یہ انسان کی انا ہوتی ہے، میں جس کو ہم کہتے ہیں میں ہوتی ہے. یہ ابلیس پہلا تھا دنیا میں جس نے یہ ورڈ بولا، میں انا خیر منہ. بھائی اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو سجدہ کر. تو بات ختم. اللہ کے حکم کے سامنے سب سے پہلے جس نے عقل کا گھوڑا دوڑایا وہ بھی ابلیس تھا. یعنی اس کو شیطانیت کہتے ہیں. اور شیطانیت کی ابتدا قرآن پاک میں اس جملے سے ہوئی کہ اللہ کوئی حکم دے تو میں عقل سے سوچوں یہ حکم اچھا مطلب آپ جو بات کر رہے ہیں، مطلب جو آج کل کے دور کے اندر جو ایتھیزم ہے اور جو اپنے ہر چیز کے اندر لاجک ڈھونڈتے ہیں، ایک پراپر جو احکامات کو فالو نہیں کرتے، مطلب ہر چیز کے پیچھے لاجک ڈھونڈتے ہیں. یہ کیوں کروں میں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے اندر لاجک تلاش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ بھی شیطانیت ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ خود بتائیں کہ پہلا ورڈ عقل کو استعمال کرنے کا وحی کے سامنے کس نے بولا تھا؟ ابلیس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جتنے منکرین حدیث ہیں، منکرین وحی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو آپ نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں نا عقل میں نہیں آتی. بھائی عقل جو ہے وہ وحی سے بالا تر نہیں ہے. ایون علامہ صاحب مسلمانوں میں ایسے بہت بے شمار گروہ پائے جاتے ہیں. مسلمانوں کا ایک گروہ پورا پایا جاتا ہے جو کہتا ہے وحی کو ہم عقل سے پرکھیں گے، اگر ہماری عقل میں آئے گی یہ حدیث، اگر عقل میں آئے گی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی ایک حدیث جس کا یہ انکار کرتے ہیں عقل سے، آپ حیران رہ جائیں گے اس سے ملتی جلتی آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہوگی. یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. اور جو ایتھیسٹ ہیں وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے نا. لیکن جب ہم لوگوں کو اگر یہ بلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہی بالا تر ہے، وہی کی اطاعت ہوتی ہے، بات عقل میں آئے نہ آئے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت علی کا بھی یہ قول موجود ہے. حضرت علی نے کہا تھا اگر عقل وہی سے بالا ہو تو میں علی مسا کرتے وقت پاؤں کے نیچے مسا کروں. پاؤں نیچے سے گندے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اوپر سے ہاتھ پھیرنے کا دیا ہے.